السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے ایک مدر کا مجھے فون آیا، بہت زیادہ پریشان تھی، اسکول اوپن ہو چکا تھا، لگ چکا تھا اور پڑھائی شروع ہو چکی تھی، غالباً دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا اسکول میں۔ تو مدر بہت زیادہ پریشان، انہوں نے فون کیا کہ سر دیکھیں بچے جو ہے وہ بائک پہ آتے ہیں، تو بائک راستے میں پنکچر ہو گئی، تو وہ پنکچر لگوانے کے بعد جب بچہ اسکول میں پہنچا ہے تو آپ کے گارڈ نے اسے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیا، گارڈ نے اس کو اسکول سے واپس بھیج دیا۔ سر یہ کس قدر غلط بات ہے، گارڈ کو تو یہ حق نہیں پہنچتا، بچوں سے پوچھنا تو چاہیے کہ ان کی کیا پرابلم ہے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، ہم کسی بھی بچے کو خواہ وہ آدھا دن گزرنے کے بعد بھی اسکول میں آئے تو ہم نہ اسے کھڑا کرتے ہیں نہ اسے پنش کرتے ہیں، کیونکہ لیٹ آنا اس میں بعض اوقات بچے کا اتنا یعنی قصور نہیں ہوتا، اور بچے کی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہوتا جتنا اس میں بعض اوقات گھر والوں کی بھی ذمہ داری شامل ہوتی ہے، وہ بھی اس میں قصوروار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بچوں کو ہم گھر میں اطلاع ضرور کر دیتے ہیں، لیکن بچہ تو جس وقت ہے وہ کلاس میں اس کو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میری بات کروائیں اپنے بیٹے سے کہ اس کو کس گارڈ نے واپس بھیجا، وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر جب ماں نے یہ کہا، بچہ چونکہ پاس گھر میں تھا، وہ گھنٹے کے بعد گھر پہنچ گیا تھا اور اس نے جا کے یہ بات بنا دی، تو پھر بیٹے نے ماں کو بتایا کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اسکول میں اصل میں گیا ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے اس لیے یہ مثال آپ سب کے سامنے رکھ دی ہے کہ آئندہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، بچے گھر میں واپس پہنچ جائے، وہ کہیں کہ ہمیں اسکول والوں نے نکال دیا ہے یا ہمیں گارڈ نے جانے نہیں دیا، تو یہ بات سرے سے ہی جو ہے وہ یعنی غلط ہے اور یہ درست نہیں ہوگی۔ آپ نے جو والدین اسکول میں فون کر کے پھر رابطہ کر کے سوچل پوچھ لیتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، وہ اچھا کرتے ہیں، اور بچے بھی آئندہ سے پھر سدھر جاتے ہیں کہ وہ یہ غلط بیانی نہیں کرے گے۔ اچھا، کانفیڈنس بلڈنگ پروگرام کے سلسلے میں بھی یہ میں نے عرض کرنا ہے، والدین کو یاد دہانی کروانی ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ چونکہ اسکول اب چند دنوں کے لیے اسکول اوپن ہوتے ہیں ہفتے میں، اور زیادہ تر بند ہی رہتے ہیں، تو اس لیے اب اسکول میں تو ممکن نہیں ہے کہ اساتذہ کرام بچوں کو تیاری کروائیں، اسپیچ لکھ کر دیں اور اسی طرح سے ان کو نعت نظم یا جو بھی کوالٹی ہے۔ تو دیکھیے، تعلیم کے ساتھ بہرحال بچوں کی یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا اور ان کو پروان چڑھانا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے ہم والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایسے بچوں کو جو کوئی اسپیچ تیار کر سکتے ہیں، تقریر لکھ سکتے ہیں، اب تو ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی اور گوگل اور اسی طرح سے نیٹ جو ہے وہ عام ہے، تو آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں۔ الحمدللہ ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، وہ الحمدللہ خود بھی تقریر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تو ان کو آپ اسپیچ لکھنے دیں یا ان کو لکھ کر دے دیں، ان کی ہیلپ کریں، آپ تیاری کروائیں، یا اسی طرح سے وہ کوئی نعت یا وہ کوئی ترانہ یا وہ حمد پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یا تو گھر میں ریکارڈنگ کر لیں موبائل سے، سادہ آپ ریکارڈنگ کر لیں کسی بھی دیوار کے سامنے کسی بھی لوکیشن پر آپ بٹھا کے اس کی تقریر آپ ریکارڈنگ کر لیں، تو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ صحیح اس کی ساری ایڈیٹنگ کر کے ہم اس کو انشاءاللہ چینل پر دے دیں گے، اور پھر ہم بچوں کو پرائز بھی دیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں کو تیاری کروا دیں اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دیں کہ آپ نے جا کے اپنے ٹیچر کو بتانا ہے، یا آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کر دیں، تو پھر ہم اسکول میں بچوں سے ریکارڈنگ کروا لیں گے۔ لیکن مصروفیات کی وجہ سے اور جو تعلیمی ایام ہیں ان میں کمی کی وجہ سے اب ٹیچر اسکول میں تیاری کروانا ذرا مشکل ہے، تو یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک فیملی ہے جی جن کے تقریباً 5 to 6 months کی یعنی 5-6 مہینے کی فیس جمع ہو چکی ہے، اور وہ کئی سالوں سے یعنی ان کا اسکول کے ساتھ یہی وعدہ ہوتا ہے کہ بس اب یہ سال نکال دیں، اگلے سال ہم، اور ہمیں پتہ ہے الحمدللہ ان کا اپنا گھر بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اور بجلی کے بل، یوٹیلیٹی بل بھی سب کچھ ظاہر بات ہے وہ تو وقت پہ ادا ہوتے ہیں، تو میٹر تو نہیں کٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن بس بعض جو ہے وہ یعنی عادتاً بھی ایسا کرتے ہیں، جو تو واقعی مستحقین میں شامل ہیں الحمدللہ ان کا تو ہم مکمل پردہ داری کے ساتھ پورا تعاون بھی کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے مہینوں کی فیس جمع ہونے کے بعد جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ اب آپ نے فیس ادا کرنی ہے تو ہی آپ نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ٹیچر بار بار جو ہے وہ بچوں کو اس طرح سے کہیں۔ یہ ٹیچر ہے، ان کا ایک کام ہے، بچوں کے ذہنوں میں ان کا ایک احترام ہے، ریکارڈ ہے، ادب ہے، تو ٹیچر کو اس کام پہ لگا ہوا ہے، اور ٹیچر جو ہے روزانہ یہی بات بچوں کو یاد کروا رہے ہیں، یا جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی کام پہ، بچوں کا ٹائم ضائع ہوتا ہے، پھر پیریڈ میں جا کے ان کو کہنا یا بلانا، بچوں کی اتنا سے بھی مجبور ہوتی ہے۔ تو ایسے والدین کا عام طور پہ پھر کیا ہم سے سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں سر آپ بچے گھر آپ نے بٹھا دیے ہیں، تو اب آپ خوش ہیں؟ بھائی دیکھیں، ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری وقت پہ ادا کیجئے۔ الحمدللہ ینگ اسکالر اسکول اینڈ کالج کی ہم پہلے بھی بتاتے ہیں کہ جو فیسیں ہیں ماہانہ اور باقی جو ڈیوز ہیں وہ اس علاقے کے یعنی باقی تمام اداروں سے بہت کم ہے، بہت مناسب ہے، لیکن الحمدللہ پڑھائی جو ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کسی ادارے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کم نہیں ہے، یہ آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو بھائی اس بات میں خوش ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری وقت پر ادا کیجیے، کم از کم آپ آگے تو 3-4 تاریخ کو آپ آ کے بتا دیں اکاؤنٹنٹ کو کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم اس تاریخ کو فیس جمع کروائیں گے۔ آپ آئے بھی نہیں، آپ بتائے بھی نہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ نے نمبر بند کیے ہوئے،
یعنی ایسے والدین جو ہیں وہ پھر نمبر چینج ہو جائے تو بھی نہیں وہ بتاتے کہ ہمارا نمبر چینج ہو گیا، تو پھر ظاہر کون ڈپارٹمنٹ کیا کرے بھائی۔ انہوں نے پھر آخری حربہ یہی ہے کہ بچوں کو پھر یہی کہنا ہے کہ بھئی آپ اپنے والدین کو لے کر آئیں گے تو آپ نے اسکول میں آنا ہے، اور یہ اتنا یعنی مہینے کرنے کے بعد یہ اس طرح سے، تو میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی حالات جو مالی حالات ہیں اس میں والدین کے لیے بھی مشکل ہے، ادارے بھی جو ہے وہ مشکل کا شکار ہیں، تو اپنی ذمہ داری آپ ادا کرتے جائیے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے خوش ہیں۔ اور آج کے اس ویڈیو کی سب سے اہم اور ضروری بات یہ کہ اسکول کی تمام پالیسیز پلاننگ اور بچوں سے متعلقہ، والدین کی تربیت سے متعلقہ، بچوں کو آپ نے پڑھانا کیسے ہے، وقتاً فوقتاً جو نوٹسز جاری ہوتے رہتے ہیں، تو جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پہلے سے بھی پڑھ رہے ہیں بچے، ان کے والدین بھی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو اسکول کا یوٹیوب چینل ہے اور اسی طرح سے جو فیس بک پیجز ہیں، اکاؤنٹ ہے، یعنی عرفان اسلامک سینٹر آپ لکھیں گے فیس بک پر، عرفان اسلامک سینٹر گجرانوالہ کینٹ، ینگ اسکالرز گرلز کالج گجرانوالہ کینٹ، ینگ اسکالرز اسکول گجرانوالہ کینٹ، اور اسی طرح سے ینگ اسکالر اسکول کھجور والی، تو آپ کے سامنے یہ سارے ان کے اوپر کم از کم میری اپنی جو ہے وہ 200 سے زیادہ ویڈیوز موجود ہیں والدین کی رہنمائی کے لیے، تاکہ آپ نے اردو کیسے پڑھانی ہے اپنے بچوں کو، آپ نے انگلش کیسے پڑھانی ہے، آپ نے میتھ کیسے پڑھانا ہے، ہم نے یہ ساری ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے اپنے چینل پہ یعنی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ بار بار گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو تو آپ اسکول کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ان کی رہنمائی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، تاکہ اساتذہ کرام جو مکمل پلاننگ کے ساتھ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی کوششیں آپ کی کوششوں کے ساتھ مل کر ہم آہنگ ہو کر انشاءاللہ زیادہ فروٹفل ثابت ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ویڈیو نمبر 3 میں مزید اسکول کے جو کچھ معاملات والدین کے لیے والدین کو درپیش ہوتے ہیں ان کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔